وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء 17-32 درس کا نمبر ہے اور آج کی آیات 105 سے 118 ہیں. حصہ دوم ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین ہی پر ہے. فاتقوا اللہ واطیعون. تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروں تو رذیل لوگ ہوئے ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون. نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو. وما انا بطارد المؤمنین. اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین. میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. انہوں نے کہا کہ نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. قال رب ان قومی كذبون. نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 105. کذبت قوم نوح المرسلین. جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. جب ان کو کہا ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے
کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ انہی آیات پہ ہم گزشتہ سبق میں بھی بات کر رہے تھے سامعین کرام۔ تو بات جو گزشتہ سبق تھا اس کا خلاصہ یہی ہے، یعنی ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جس نے بھی رسول کے پیغام کو جھٹلایا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک مختصر بات میسج جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں آج کا مسلمان جو ہے وہ ذلیل اور خوار کیوں ہے؟ کہ اس نے رسول کے پیغام کو عملی طور پہ جھٹلا دیا ہے۔ آج ہماری ترجیحات آخرت کی بجائے دنیا ہے۔ آج ہمارا مدعا باطن کی بجائے ظاہر ہے۔ آج ہم اللہ کی بجائے غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آج اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ آج ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ظاہر کی طرف ہے۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جو تمام یعنی یہ عادات تمام ان قوموں میں موجود تھیں بدرجہ اتم، جو کہ آج ہم میں موجود ہیں۔ دیکھیں بہت بری حالت ہے اس پر۔ دیکھیں آپ میری بات کو ہلکا نہ لیں، یہ میری بات نہیں ہے۔ ہم نے سلسلہ رسالت کے جو میسج ہے اس کو ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ کذب قوم نوح المرسلین، تو یہ بات آج بھی ویسے ہی ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالیں اور کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دراصل ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ اس کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنا دین اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تقوی، جو کہ مطالبہ ہے ہر پیغمبر کا، تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور پیغمبر کی اطاعت تو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ کو؟ گزشتہ سبق میں ساری بات میں نے آپ کو کہہ دی تھی۔ بہرحال اب 1 بائی 1 کر کے ہم چلتے ہیں۔ پہلی آیت میں نے بات کی تھی، کذبت جھٹلایا قوم نوح نے سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا۔ بالکل یہی صورتحال آج بھی ہے۔ سلسلہ یعنی رسالت کا پیغام ہم جانتے تک نہیں ہیں، تو ماننے کی یا اس پہ عمل کرنے کی بات تو الگ ہے۔ بہرحال اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ کی ناراضگی سے اور ناراضگی کی صورت میں اس کے عذاب سے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، یعنی ڈرنا رب کی نافرمانی سے، رب کے حکم کی مخالفت سے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ڈریں جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان پہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کی آیت ہے، ڈرنا چاہیے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور رب کا عذاب جو ہے وہ تو ڈرنے کے لائق چیز ہے۔ دیکھیں ہمارا تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا تو یقین آخرت پر نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے، اور باطن کی جتنی چیزیں بھی ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، بعث بعد الموت ہے، قبر کی زندگی ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ صرف زبان سے ہم کہتے ہیں۔ باقی تو دیکھیں ہم دین کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کی عمر جتنی بھی ہے، یعنی میں اپنے سامعین سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی عمر جتنی بھی ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آپ مجھے نہیں بتا سکتے کوئی ایک تاریخ
کہ آپ نے دین اسلام کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں تحقیق کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ ان کی دعوت کیا ہے، آپ نے قرآن کی نزول کی حکمت اور اس کی ضرورت کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ نو۔ دیکھیں یہ نو میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ کا عمل بتا رہا ہے، یہ قوم پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے آخرت پہ، نہ جنت پہ، نہ آخرت پہ، نہ یوم حشر پر، نہ عذاب قبر پر، ہمیں کوئی یقین نہیں۔ ہمیں اگر یقین ہے تو دنیا پر ہے، ہم نے اپنی منزل، دنیا اصل ہے، دنیا حقیقت ہے، لہٰذا ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اب ہماری زندگی اور موت اور زندگی کے سارے کام دنیا کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے، مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل پکار کے کہہ رہا ہے کہ لا مقصود الا الدنیا، ہمارا دنیا کے علاوہ تو کوئی اور مقصود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، سارے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، کس چیز کے لیے آپ پریشان ہیں، کس چیز کے لیے آپ خوش ہو رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں آپ کی، کیا توقعات ہیں، کیا منصوبے ہیں، سارے کے سارے منصوبے، توقعات، خوشی، غم، یہ سارے کا سارا آپ کا دنیا کا ہے۔ کوئی عجیب حالت ہے اس وقت آج کے مسلمان کی، میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور میرا اس میں نکتہ چینی کا مقصد نہیں ہے، خیر خواہی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، رسول کی تعلیم کو سمجھیں، اس پر یقین کر لیں، اللہ کا یعنی اللہ سے ڈریں، اس کا میں نے معنی بتا دیا، فاتقوا اللہ، اور پیغمبر کی اطاعت شروع کر دیں، زندگی اطاعت میں گزاریں، ہماری زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اذ قال لهم اخوهم الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خوف خدا نہیں ہے؟ تو آپ کا عمل، آپ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب میرے پاس یہ آ رہا ہے کہ بھئی آخرت کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، اور اللہ تو اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بندوں کے حقوق پورا کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق خود بخود معاف کر دے گا۔ یہ آپ کا نظریہ ہے، بندوں کے حقوق پورا کر لو، اللہ تعالیٰ تو اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، اور کسی کا دل نہ دکھاؤ، بس تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کا عمل واضح طور پر پکار کے کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں اور کہوں آپ کہ انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ انسان کیا، یہ جانور جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میدان میں کچھ نہ ہو تو جو مرغا ہے وہ چونچ نہیں مارے گا زمین پہ، کبوتر ہے، اڑنے والا کبوتر ہے، وہ جب چونچ مارے گا تو دانے کو دیکھ کے مارے گا، جب یقین آئے گا کہ دانہ ہے تو تب وہ زمین پہ ٹھونگا لگائے گا۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنی تمام قدرت اور طاقت کے ساتھ، اس وقت بھی حکومت اللہ کی ہے۔ یہ تھوڑی سی اس نے ہمیں مہلت دی ہے، اس میں مہلت ہے عمل کی، دنیا دارالعمل ہے، ایک حساب سے دارالجزا بھی ہے، کیونکہ ہر عمل کے ساتھ اس کے نتائج آپ پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اعمال کے نتیجے میں یا تو آپ کے دل پر کالک لگ رہی ہے یا نور بن رہا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال
نیک اعمال نور پیدا کرتے ہیں، برے اعمال دل میں تاریکی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے دل تاریک ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ ہے۔ ہمارے اس وقت اگر کوئی صاحب نظر دیکھے تو ہم میں سے اکثر مسلمانوں کے جو ظاہری مسلمان ہیں ان کے چہرے کالے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ اگر کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اطاعت نہیں بلکہ یہ حالات کا جبر ہے۔ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو مجبوراً آپ نہ جانتے ہوئے بھی، یعنی کسی بھی چیز کو نہ جانتے بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اسلام کے اعمال کہلاتے ہیں۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰتیں دے رہے ہیں، آپ حج اور عمرے کر رہے ہیں۔ یہ حالات کا جبر ہے اور یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ ہم دین کے پابند نہ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر ہمارا اصرار ہے۔ کوئی شخص آج، کوئی مسلمان خالص اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے کو قابل گردن زدنی سمجھتا ہے اور ہر ایک دوسرے پر لعنت کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دے رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو سب آپ اس کی تحقیق کریں، میں اس کی زیادہ وہ تفصیل نہیں کرتا آپ کو۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل ہم ہیں۔ ہم آخرت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کو کتاب ہدایت تسلیم کرنے کے لیے اپنے عمل سے تیار نہیں ہیں، رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا تقوی والی زندگی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم تو ایک آزاد زندگی، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میرا جسم میری مرضی، یہ صرف عورتیں تو نہیں ہیں یہ صرف عورتوں کا نعرہ نہیں ہے جو مارچ کے مہینے میں لگتا ہے۔ یہ ہم سب مسلمان اس نعرے کو اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل۔ ہم کسی کے پابند نہیں ہونا چاہتے، یہاں تک کہ اللہ کے بھی۔ اللہ کے ہم نافرمان ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے مجرم ہیں۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ میری بات روز قیامت جو ہے پھر میں آپ کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں شاہد بنوں گا، گواہی دوں گا کہ اللہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آج میرے پیغام کو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں لوگ اس کو کہتے ہیں یہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ وہ تو الگ مرضی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، لیکن ایسی ہے بات۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، خائن نہیں ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ اس کا معنی میں نے بیان کر دیا آپ کو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تمہیں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ پیغمبر یا کوئی بھی داعی، کوئی بھی مومن اللہ سے، اللہ کے اجر کے علاوہ، یعنی کسی سے اجر کا طالب نہیں ہوتا، یہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے رسول یا اس کے امتی، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ دنیا والے نہیں ہوتے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دنیا کا لالچی ہے، کوئی بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ نفس کا بندہ ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت شروع کر دو، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی مرضی سے اور میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ مختصر طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ تو تمام تقریباً جو پیغمبروں کی واقعات آ رہے ہیں، اب آئندہ بھی آئیں گے، تو یہ مشترک مضمون ہے ہر پیغمبر کا۔ اچھا، اس کے بعد جو قوم کہتی ہے
وہ بھی مطلب ہم اپنے ہر پیغمبر کے ساتھ مختلف الفاظوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس کا۔ نوح علیہ السلام کو الگ الفاظ میں قوم نے جواب دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو الگ جواب دیا گیا ہے، قوم عاد کا حال ہے، انہوں نے الگ جواب دیا ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن بات ایک ہے، جو بھی یعنی قوم کی طرف سے پیغمبر کی دعوت کا جواب ہے، تو ایک میں آپ کو مختصر طور پہ بتا دوں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اے پیغمبر تمہیں تمہاری پیغمبری مبارک ہو، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ آج ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ پر الزام تراشی کروں۔ ہم اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم تو نہ ان کی دعوت کو سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام باتیں سچ ہیں، حق ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ اب مختلف رویے دیکھیں، 7-8 پیغمبروں کے حالات بیان ہو رہے ہیں سورہ شعراء میں، ہر قوم نے الگ الگ باتیں کی ہیں، لیکن ان باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اے پیغمبر، جو ہم اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، یہ ہر قوم نے اپنی پیغمبر کو یہی جواب دیا ہے۔ ہم کیا جواب دے رہے ہیں؟ اے پیغمبر آپ حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت حق ہے آپ کی، سب کچھ حق ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، ہم نے نہیں ماننا۔ تو یہی نوح علیہ السلام کی قوم ہے، آپ دیکھیں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ پہلے لفظی ترجمہ میں تھوڑا سا سنا دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ قوم نے کیا جواب دیا کہ انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیا تمہاری بات مان لیں اے پیغمبر، حالانکہ تمہاری پیروی تو رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، یعنی جن لوگوں نے اے پیغمبر آپ کی دعوت قبول کی ہے وہ تو کم ترین لوگ ہیں، پیشے والے ہیں، کم معزز نہیں ہیں، معززین نے تمہاری دعوت کو نہیں قبول کیا، اور جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو محنت کش ہے، وہ تمہاری بات سن رہا ہے، لیکن ہم تو تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قال وما علمی بما یعملون، نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے عمل کیسے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں، پیشہ کیا ہے، یا کس کیٹیگری ہے ان کی۔ وہ تو انسان ہے، میں اتنا جانتا ہوں، ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرا کام تو پہنچانا ہے، اور حساب لینا ان سے میرے رب کا کام ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں میں ان کو دھتکار دوں، مجھ سے نہیں ہو گئی۔ جو ایمان لے آئے وہ میرے لیے محترم ہیں، معزز ہیں، وہ اللہ کی نظر میں محترم ہیں، معزز ہیں، تو میں ان کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا۔ اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا ان الفاظ کی، کیونکہ وہ جو لب لباب ہے میں نے کہہ دیا کہ پیغمبر تمہاری بات نہیں ماننا، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ دلائل ہیں۔ اب وہ دلائل میں تو کچھ ہے نہیں، تو اس کے لیے میں تفصیل بھی نہیں کر رہا۔ ان انا الا نذیر مبین، پیغمبر پھر کہتا ہے کہ بھئی میں تو ڈرانے والا ہوں، ایک صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں، میں نے خبردار کر دیا، اب تم لوگوں کی مرضی ہے۔ تو قوم نے کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تم باز نہ آئے اس دعوت و تبلیغ سے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیا جائے گا، ہم تمہیں مار دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ ہی کر دے،
اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات دے دے۔ یعنی پیغمبر نے یہ نوح علیہ السلام کی، آپ کو معلوم ہے ان کی 650 سال تقریباً تبلیغ انہوں نے کی قوم میں رہ کے، اور 300 سال بعد میں یہ جیے طوفان کے بعد۔ تو 650 سال کا یہ خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ سورہ نوح میں ذرا زیادہ تفصیل سے ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ان قومی کذبون، یہ ہمارے اس وقت ہمارے رسول اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، یہ قال رب ان قومی کذبون، اے اللہ تعالیٰ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، میری تعلیم کو، میری دعوت کو۔ آج ہمیں اپنے رسول کی دعوت کا نہ پتہ ہے نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم اپنی رسول کی دعوت کو جھٹلا چکے ہیں اپنے عمل سے۔ لیکن اس بات کو محسوس کریں نا، کتنی خطرناک یہ روش ہے کہ ہم جو اپنے رسول کو جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیں، رسول کی دعوت کا جواب مثبت دینا چاہیے، ہم منفی میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں بات مان لو اللہ کی، اے مسلمانوں بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اے زبانی دعویٰ کرنے والو حقیقت میں ایمان لے آؤ اور بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کو جواب دو، مثبت جواب دو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ لیکن ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن جواب ہمارا انکار میں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس باتوں پہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ پیغمبر کی دعوت کیا اور ہم کیا جواب دے رہے ہیں۔ پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اے پیغمبر آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں، اپنے رویوں پر سوچیں، پیغمبر کی دعوت کا منفی جواب مت دیں، مثبت جواب دیں، اور دیکھیں جو بھی حالات آپ پہ آئیں گے آپ اس سے نہ ڈریں۔ وہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا کہ نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو بہرحال شعر و شاعری کے ساتھ تو دیکھیں گے، آپ قرآن پر غور کریں، اور اس بات کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے اپنے طور پر، اپنی ذات کے لیے، اپنے اوپر آپ غور کریں کہ کیا میں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، یا میں اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہا ہوں یا جھٹلا رہی ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون
وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین۔ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین ہی پر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروں تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون۔ نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون۔ ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین۔ اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین۔ میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ قال رب ان قومی كذبون۔ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔